خوارزم کے تاریخی شہر کے مضافات میں ایک گاؤں بیرون واقع ہے جہاں اسلامی دور کا جامع صفات سائنسدان ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی 4 ستمبر 973 میں پیدا ہوا اور خوارزم کے حکمران کے چچا زاد بھائی ابو نصر منصور بن علی بن عراق کے سایہ میں پروان چڑھا۔ ابو نصر علم الریاضی اور حیت کا ماہر تھا۔ 955 میں آل عراق کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو البیرونی دل برداشتہ ہو کر جو جان چلا گیا۔ حاکم وقت طابوس نے البیرونی کی بڑی آؤبگت کی، جس کے باعث البیرونی کئی سال وہاں مقیم رہا اور اپنی پہلی عظیم تصنیف اعشار الباقیہ کو 1000 میں یہاں پر مکمل کیا۔ خوارزم میں 997 میں علی بن مامون کے تخت نشین ہوا اور اس نے البیرونی کو خوارزم آنے کی دعوت دی، چنانچہ خوارزم چلے آئے اور نہایت عزت و وقار کی زندگی گزارنے لگے۔ اس زمانے کا فاضل بو علی سینا بھی بلخ میں سے خوارزم آ گیا تھا، لہٰذا ان دونوں کے مذاکرات کی یاد برسوں تک تازہ رہی۔ 1009 کے لگ بھگ خوارزم کی حکومت کی باغ ڈور ابو العباس مامون کے ہاتھ آئی۔ مامون خود ہی ذی علم اور عالموں کا قدر دان تھا، چنانچہ اس کے دربار میں علماء کا کافی ہجوم رہتا تھا۔ البیرونی 1017 میں غزنی آیا اور اس کے اگلے ہی سال اس نے غزنی میں ایک رصد گاہ قائم کر لی جہاں وہ مشاہدہ افلاک کیا کرتا تھا، لیکن 2 سال بعد پنجاب کی طرف آ گیا۔ وہ اس وقت محمود غزنوی کی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ پنجاب میں آ کر البیرونی نے اپنے علمی مشاغل کو اور ہوا دی اور ہندوستان کے علوم و فنون اور سنسکرت زبان سیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ سیاحت پنجاب کے بعد البیرونی 1029 میں غزنی واپس ہوا، مگر واپسی کے بعد اسے محمود کے دربار میں زیادہ عرصہ رہنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اس کے اگلے برس یعنی 1030 میں ہی محمود کا انتقال ہو گیا تھا۔ البیرونی خوارزم میں سیاست ملکی میں کافی حصہ لیتا تھا، لیکن غزنی پہنچ کر اس نے سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے تمام اوقات علمی مشاغل کے لیے وقف کر دیے۔ محمود کے عہد میں وہ اسی روش پر کاربند رہا اور اسی پالیسی کے تحت اس نے محمود اور مسعود کی جنگ تخت نشینی سے بھی کوئی سروکار نہ رکھا تھا۔ وہ بدستور تصنیف و تالیف میں مصروف رہا۔ کتاب الہند کے لیے پنجاب میں قیام کے دوران کافی مواد اکٹھا کر چکا تھا، لہٰذا وہ اس مواد کو ترتیب دے کر ایک کتاب کے سانچے میں ڈالنے میں مشغول رہا۔ سلطان مسعود عربی زبان میں ماہر تھا اور علوم حکمیہ کے ساتھ بھی اسے گہرا شغف تھا۔ اس نے البیرونی کی بہت قدردانی کی۔ البیرونی کی نظروں کے سامنے خوارزم کے کئی حاکم بدلے، مودود کی تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 67 سال کی ہو چکی تھی۔ نصف صدی کی پہم علمی کاوشوں کے اس کے کوے کو مشمل کر دیا تھا، لیکن علم کے ساتھ اسے جو والہانہ شگفتگی تھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ایک قدیم مورخ کے قول کے مطابق البیرونی کے ہاتھ کو لکھنے سے، آنکھ کو پڑھنے سے اور دماغ کو غور و فکر کرنے سے تمام عمر فراغت نہیں ہوئی۔ البیرونی نے 11 ستمبر 1048 میں غزنی میں وفات پائی۔ ولادت اور وفات کے سن سے البیرونی کی عمر 75 سال بنتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔